الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں اور اس بات کا عزم صمیم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی مرضی کا اتباع کریں گے، اس کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے، جئیں گے تو اس کا نام لے کر، مریں گے تو اسی کے نام پر۔ قابل احترام ناظرین، بھائی اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم ان صفات کا ذکر کریں گے جو مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بنیادی صفات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ امت مسلمہ کے تمام افراد میں یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، یہ صفات ان کے اندر آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی سورہ احزاب جو 32ویں صورت ہے، اس کی 35ویں آیت کی طرف۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم آیت، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یقیناً وہ لوگ جو مسلم ہیں، یا یقیناً اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، مطیع فرمان، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز اور سچے مرد اور راست باز اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے آگے جھکے رہنے والے مرد، جھکی رہنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے مغفرت، معافی تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ 10 صفات ہیں، 10 خوبیاں ہیں، 10 کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اب ہم تفصیل سے ان خوبیوں کا جائزہ لیں تاکہ ان خوبیوں کے اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ مسلم کیا ہے؟ جو فرما بردار ہو جاتا ہے، وہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے، غیر مسلم اپنی مرضی کا آپ مختار ہوتا ہے، مسلم وہ ہے جو اپنی مرضیات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ختم کر دیتا ہے۔ وہ جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اس کی شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے گا۔ تو اب دیکھیے ایک اور بات یہاں ہے، یہ جو ہمارا سماج ہے اس میں 50% مرد ہیں اور 50% عورتیں ہیں۔ عورتیں آدھی انسانیت ہیں، آدھی امت ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 10 صفات جو مردوں کے لیے مطلوب ہیں عورتوں کے لیے بھی مطلوب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو کچھ الگ صفات اختیار کرنی ہے، عورتوں کو کچھ الگ۔ 10 صفات سب میں بتایا گیا ہے، یہ کام کرنے والے مرد اور یہ کام کرنے والی عورتیں۔ تو پہلی باتیں بتائی گئی کہ اسلام لانے والے مرد، فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔
مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے، اللہ تعالیٰ کا رسول کسی بات کا حکم دے، بس سر اطاعت خم کر دے۔ ہاں، مومن اپنی عقل کو استعمال کرے گا، مومن سچویشن کا خیال رکھے گا، مومن حالات کی نزاکتوں کا احساس رکھے گا، لیکن فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلم کسی قوم کا، کسی ایتھنک گروپ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس گروہ کا نام ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تمام معاملات میں زندگی کے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بات مانے، کچھ باتوں میں نہیں مانے، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، نو ریزرویشن، نو مینٹل ریزرویشن، جو بھی اللہ کا حکم ہے اسے کرنا ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بلیف، کچھ باتوں کو ماننا۔ اور دیکھیے، صرف ایمان ایسے نہیں ہوتا ہے کچھ باتوں کو آپ نے مان لیا۔ خدا ہے، بہت سے لوگ مانتے ہیں، خدا کے بندے یہ بھی مانتے ہیں، لیکن اگر وہ خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتے اور خدا کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے، اپنی زندگیوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں نہیں دیتے، مطلب یہ ہے کہ وہ پورے طور سے مومن نہیں ہے۔ تو ایمان ایک فکر بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اچھے پھل نہیں آ رہے ہیں تو درخت میں خرابی، اچھے اعمال نہیں سرزد ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری۔ اس کے بعد تیسری بات بتائی گئی، تیسری صفت قانت، مطیع فرمان، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی عورتیں زندگی کے تمام معاملات۔ چوتھی بات بتائی گئی، والصادقین والصادقات، راست باز، سچائی کو اپنانے والے، سچائی کو مضبوط ہاتھوں کے ساتھ تھامنے والے، سچائی کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے، سچی کی گواہی دینے والے، جھوٹ سے بچنے والے، جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونے والے، جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرنے والے، حق اور باطل میں ہر وقت امتیاز کرتے ہوئے سچائی کو اپنانے، پروموٹ کرنے، اس کی خدمت کرنے اور سچائی کی حمایت کرنے والے لوگ، مرد اور عورت دونوں۔ اس کے بعد اگلی صفت بتائی گئی کہ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کے محدود معنی ہم نے اردو میں اختیار کر لیے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی تو بس ہم ذرا رو دھو کر خاموش ہو گئے، یا کمروں یا آنسوں پوچھ لیے ہم نے، نہیں۔ صبر ہے کچھ اصولوں پر جم جانا، جو اچھے اصول ہیں اسلام کے، زندگی کی تمام سچویشنز میں ان اصولوں پہ جم جانا، یہ ہے صبر۔ صبر کئی طرح کا ہوتا ہے، مصیبتوں میں صبر کیا جاتا ہے، آزمائشوں میں صبر کیا جاتا ہے، بیماری میں صبر کیا جاتا ہے، دشمن ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری راہ سے ہماری منزل کو کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم جمے ہوئے رہتے ہیں، سب کا سب صبر۔ تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ چھٹی صفت، ہمارے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ڈر، خوف، اس کا اثر ہماری گفتگو سے بھی ہو، اس کا اثر ہمارے بدن سے بھی ہو، ہمارے اخلاق سے بھی ہو، ہمارے جسچر سے بھی ہو، کہ اللہ سے ڈرنے والا شخص۔ تو اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ اپنے معاملات میں آزاد، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا شخص جس طرح کی خرابیوں کا شکار ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن مومن پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، یعنی وہ جھکا ہوا رہتا ہے۔ رولینڈ ای ملر ایک شخص نے، اس نے کتاب لکھی ہے، غیر مسلم ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، مسلم فرینڈز، اسلام کا بہت اچھا بیان کیا ہے، تقریباً 400 صفحات میں، کینیڈا کا رہنے والا ہے، غالباً کوئی عیسائی مشنری ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ وی کین سے دیٹ مسلمس آر دوز پیپل who are always, who have bowed to God and who are spending their whole life in the presence of God۔ مسلمان اس ملت یا اس قوم یا گروہ کو کہتے ہیں جو خدا کے آگے جھکی ہوئی رہتی ہے اور اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے چوں چرا وہ پیروی کرتی رہتی۔ تو ہم خدا کے آگے جھکنے والے، خدا کے احکام کے آگے جھک جانے والے، خدا کے احکام کو ماننے والے ہوں۔ والمتصدقین، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں۔ صدقہ کیا ہے؟
نہایت صدق دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، وہ آپ فقیر یا مسکین کو دیں تب بھی، آپ اسکالرشپ دیں تب بھی، کسی اسکول کے کنسٹرکشن میں خرچ کریں تب بھی، لوگوں کا اس معاملے میں بہت ہی محدود تصور ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یتیم خانے کو دینا، مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، یہی صدقہ ہے۔ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ انسانوں کی، اسلام کی کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی آپ خرچ کریں گے وہ صدقہ ہے۔ یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ 8ویں صفت بتائی جا رہی ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے روزے ہیں جو گرچہ کہ فرض نہیں لیکن ان کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ایام میں 20 یعنی روشن ایام، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، یا آپ اور شوال کے 6 شوال 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ روزہ بھی انسان کی اصلاح کا، اس کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ 9ویں صفت والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والی عورتیں، مرد اور عورت دونوں، یعنی آدمی بے حیائی سے بچے، آدمی بے پردگی سے بچے، اس معاملے میں احتیاط کرے۔ پھر دیکھیے اس بے پردگی کے تصور میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارا جو سطر ہے اس پہ کوئی ڈھیلا ڈھالا کپڑا بھی پڑا رہے اوپر، ایسا ہو کہ سطر کا کیا شیپ ہے وہ معلوم ہو، یہ بڑی بے شرمی کی بات۔ آج افسوس کی بات ہے کہ فیشن کے نام سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، مرد ہی نہیں عورتیں ہی ایسا لباس پہنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلم ملکوں میں نہیں غیر مسلم ملکوں میں، کہ عورت کپڑوں کے اندر کم ہے، کپڑے کے اندر باہر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، اور اس سے طرح طرح کی خباثتیں، برائیاں، گندگیاں، بے حیائی، بد نظری، ریپ کے واقعات سب کے سب پیدا ہوتے ہیں، اور بےخوبی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہم جو چاہیں گے پہنیں گے۔ وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں، یعنی بھڑکا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں اور ٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے کہتا ہے، جیسے سورہ نور کی آیات ہیں، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، پہلے نگاہوں کی بات کریں، پھر اپنی شرمگاہوں کی بات کریں۔ عورتوں سے یہی بات کہی گئی، عورتوں کو کچھ ایڈیشنل احکام دیے گئے ہیں، بجنے والے زیور نہ پہنیں اور پیر مارتی ہوئی نہ چلیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈالے رہیں، اور اپنے جلابیب، اپنے پردے اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کریں، اور بہت ساری ان کو اس طرح کی سچویشن دی گئی ہیں۔ یا غیر مردوں سے بات کریں تو تنہائی میں مرد اور عورت نہیں ملے، یا عورتیں غیر مردوں کے ساتھ لوچدار انداز میں، لبھانے والے انداز میں، جیسے آپ ٹی وی پر یا ٹیلی فونس وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس طرح بات نہیں کریں، یہ ساری کی ساری باتیں۔ تو حفظ فروج یعنی آدمی بے حیائی سے بچے اور بدکاری سے بچے، فحاشی سے بچے۔ پھر آخر میں فرمایا جا رہا ہے 10ویں صفت والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ مومن کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، اس میں معلوم ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ چپ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی چپ کے یاد کرتا ہے، اور بلند آواز سے یاد کرتا ہے، اللہ بھی بلند آواز سے یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بندہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ بندہ محفل میں، مجمع میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس سے اچھے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا کو یاد کرنے والے لوگ اور نہیں یاد کرنے والے لوگ زندوں اور مردوں کی طرح ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں خدا کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں تک کہ جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ کر آنے کے لیے کہا گیا، جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد کہا گیا کہ زمین میں پھیل جاؤ اور رزق فضل الہی تلاش کرو، محنت کرو، کام کرو، انڈسٹریز کو چلاؤ، تجارتیں کرو۔ وہاں بھی کہا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ جنگ میں یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہمیں یہ صفت اپنانی چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں خدا کو یاد کریں، خدا کی مدد حاصل، اے اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں میری مدد کر۔ یہاں تک کہ ہماری ایک
بچی ہماری ایک بہن کھانا پکا رہی ہے، اللہ میں کھانا پکا رہے ہیں، اس کھانے میں برکت دے، یہ کھانا اچھے طریقے سے پکے، اس کی کوالٹی اچھی رہے، اس طریقے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، غلطیاں، کوتاہیاں، شارٹ کمنگس ہیں، اللہ معاف فرما دے گا، اور اجر عظیمہ، زبردست اجر، عظیم اجر۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو عظیم کہے، بڑا کہے، کتنی عظمت ہوگی، وہ عظیم خدا ہی جان سکتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی 60-70 سالہ زندگی میں اگر ان 10 صفات کو ہم نے اختیار کر لیا، یعنی اسلام، ایمان، ہر لمحے کی اطاعت، راست بازی و سچائی، صبر و تحمل، خشوع و خضوع، صدقہ و خیرات اور انفاق مال، روزوں کا اہتمام، اور شرمگاہوں اور شرم و حیا کی حفاظت، اور ذکر جاری، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، اور یہ یاد رکھنا کہ ہم اس کے بندے ہوں، ہمارا مالک ہے، اس کے احکام کی پیروی کرنا اگر ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت سے بھی نوازے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو یہ وہ 10 صفات ہیں جن کا بہت زور دے کر ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ صفات اختیار کرنی، مردوں اور عورتوں کا دائرہ ملتا بھی ہے، اوور لیپ بھی کرتا ہے، اور الگ بھی ہے۔ کچھ میدان صرف عورتوں کے ہیں، مثلا بہت بڑا کام ہے ماں بننا، کتنا بڑا کام، بچے کو اپنا خون جگر پلانا، بچی کی 24 گھنٹے کی نگرانی کرنا، پرورش و پرداخت کرنا، تربیت کرنا، اور اسلامی اسپرٹ اور روح کے اندر پیدا کرنا، مرد نہیں کر سکتے ہیں کام، یہ ان کا خاص ایکسکلوزیو میدان۔ لیکن بہت سارے ایسے میدان ہیں جہاں عورتیں بھی مردوں کے کام کریں گی، اور مردوں کو بھی باہر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے ہم کو، گھر میں آتے، گھر کا کام کرتے، جوتا اپنا گانٹ لیتے، بیویوں کی مدد کرتے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، دونوں کو ان 10 مطلوبہ صفات، ڈیزائرڈ کوالٹیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ تو خواتین و حضرات، آئیے ہم طے کریں کہ ہم مردوں یا عورت ان پاکیزہ صفات کو، جو بنیادی پتھروں کا 10 بنیادی پتھروں کا حیثیت رکھتی ہیں، ہم اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔